الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، یوٹیوب میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج میری ویڈیو کا موضوع ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار اور ہدہد پرندے کا واقعہ۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو پوری ویڈیو دیکھنی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر آل کریں۔ اگر یہ ویڈیو میری پسند آئے تو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ چلیں میں ویڈیو کو شروع کرتی ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے نہایت برگزیدہ پیغمبر تھے۔ اللہ نے ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کے بادشاہ بھی تھے، اس لیے حضرت سلیمان کو بادشاہی ورثے میں ملی۔ سورہ نمل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ ہے، اور وارث ہوا سلیمان داؤد علیہ السلام کا، اور اس نے کہا، اے لوگو، ہمیں سکھا دی گئی ہیں پرندوں کی بولیاں، اور ہمیں اللہ کی طرف سے ہر چیز عطا کی گئی ہے۔ یقیناً یہ اللہ کا بہت واضح فضل ہے۔ ناظرین کرام، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بہت بڑی سلطنت عطا فرمائی تھی، اور آپ علیہ السلام انسانوں ہی کے نہیں، جنات اور حیوانات کے بھی حاکم تھے۔ آپ علیہ السلام کو پرندوں، چرندوں، درندوں، حشرات الارض کی بولیوں کا علم عطا کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ہوا کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرما دیا گیا تھا۔ آپ علیہ السلام جب چاہتے ہوا آپ کا تخت اڑاتی، اس طرح آپ مہینوں فاصلہ چند گھنٹوں میں طے کر لیتے۔ ناظرین کرام، ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم الشان دربار میں تشریف فرما تھے۔ انسان، جن اور حیوانات اپنے اپنے منصب و مرتبہ کے اعتبار سے دربار میں بیٹھے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار پر گہری نظر ڈالی۔ آپ نے فرمایا، آج دربار میں ہدہد نظر نہیں آ رہا، اس سے پہلے تو ایسا نہیں ہوا، کیا کسی کو ہدہد کے بارے میں خبر ہے؟ سورہ نمل میں کا ترجمہ ہے، ایک اور موقع پر سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا، کیا بات ہے کہ میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ ناظرین کرام، جواب میں خاموشی رہی تو آپ علیہ السلام نے قدرے غصے سے فرمایا، سب جانتے ہیں کہ مجھے ایسی غیر ذمہ دارانہ باتیں پسند نہیں، پھر ہدہد نے ایسا کیوں کیا؟ اگر اس کے غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ نہ ہوئی تو میں اسے سخت سزا دوں گا۔ قرآن مجید کے مطابق آپ علیہ السلام کا بیان ہے، سورہ نمل 21، ترجمہ، میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا، ورنہ اسے میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنی ہوگی۔ ہدہد دوران سفر حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کے لشکر کے لیے پانی تلاش کرنے پر مامور تھا۔ وہ ہمیشہ ساتھ سفر کرتا اور جب بھی پانی کی ضرورت ہوتی وہ بتا دیتا کہ فلاں مقام پر پانی اس قدر گہرائی میں موجود ہے۔ ناظرین کرام، حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں کو اس جگہ کھدائی کا حکم دیتے، ہدہد کی بات ہمیشہ درست ثابت ہوتی، کھدائی سے وافر مقدار میں پانی حاصل ہوتا جسے پورا لشکر استعمال کرتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت ہدہد کے بارے میں دریافت فرما رہے تھے کہ ہدہد دربار میں حاضر ہو گیا۔ وہ سخت تھکا ہوا نظر آ رہا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سخت لہجے میں پوچھا، کہاں رہ گئے تھے تم جانتے ہو کہ مجھے ایسی غیر ذمہ دارانہ باتیں ناپسند ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے سخت لہجے نے ہدہد کو خوفزدہ کر دیا اور وہ گھبرائے لہجے میں بولا، دیر سے آنے کی معافی چاہتا ہوں، مگر میں آپ کے لیے ایسی خبر لایا ہوں جو آپ نے پہلے نہیں سنی ہوگی، اور مجھے تاخیر بھی اسی وجہ سے ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، سورہ نمل 22، ترجمہ، کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا، میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں، اور میں آپ کے پاس قوم سبا سے متعلق یقینی معلومات لے کر آیا ہوں۔ ناظرین کرام، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو بغور دیکھا اور فرمایا، بتاؤ کیا خبر ہے؟ ہدہد بولا، عالی جاں، یمن کے علاقے سبا پر ایک ملکہ حکمران ہے، اس کا نام بلقیس ہے۔ اللہ نے اسے اپنی ہر نعمت سے نوازا رکھا ہے، اس کا محل بہت خوبصورت اور وسیع ہے، تخت شاہی اپنی مثال آپ ہے، مگر افسوس کہ ملکہ اور اس کی قوم کو شیطان نے گمراہ کر کے رکھا ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کے بجائے سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ سورہ نمل 23،
ترجمہ: میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو اس قوم کی حکمران ہے۔ اس کو ہر طرح کا ساز و سامان بخشا گیا ہے اور اس کا تخت بڑا عظیم الشان ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 24۔ ترجمہ: میں نے دیکھا کہ وہ اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو موزون کر دیا ہے اور انہیں روک دیا ہے سیدھے راستے سے، تو اب وہ راستہ نہیں پا رہے۔ سورہ نمل 25۔ ترجمہ: کہ وہ سجدہ نہیں کرتے اللہ کو جو نکالتا ہے ہر چھپی چیز کو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم چھپائے پاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ سورہ نمل 26۔ ترجمہ: اللہ کے جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ ناظرین کرام، حضرت سلیمان نے ہدہد کو مخاطب کر کے فرمایا: خوب، تمہاری لائی ہوئی خبر کی سچائی کا ابھی امتحان ہوا چاہتا ہے۔ اگر تمہاری بات درست ہے تو میں ملکہ کے نام ایک خط دیتا ہوں، تم اس خط کو جلد سے جلد ملکہ تک پہنچا دو۔ ہدہد خط لے کر یمن کے علاقے سبا پہنچا اور سلیمان علیہ السلام کا خط ملکہ سبا کی گود میں گرا کر واپس آ گیا۔ سورہ نمل کے مطابق 28۔ ترجمہ: سلیمان نے کہا: ہم عنقریب دیکھیں گے کہ تم نے سچ کہا ہے یا تم جھوٹے ہو۔ سورہ نمل 28 میں ترجمہ: میرا یہ خط لے جاؤ، اسے ان کے پاس جا کر ڈال آؤ، پھر ان سے الگ ہو کر دیکھتے رہو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، ملکہ نے خط پڑھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو مخاطب کر کے لکھا تھا: تمہیں سرکشی اور سربلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، تم اللہ کی فرمانبردار بن کر میرے پاس آؤ۔ ملکہ نے خط پڑھ کر اپنی سلطنت کے درباریوں کو اس سے متعلق آگاہ کیا اور ان سے مشورہ مانگا کہ اب انہیں کیا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کے مطابق سورہ نمل 29۔ ترجمہ: اس نے کہا: اے میری قوم کے سرداروں، میری طرف ایک بہت عزت والا خط ڈالا گیا ہے۔ سورہ نمل 30۔ ترجمہ: یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا ہے۔ سورہ نمل 31۔ ترجمہ: یہ کہ میرے مقابلے میں تم لوگ سرکشی نہ کرو اور مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہو جائے۔ سورہ نمل 32۔ ترجمہ: خط سنا کر ملکہ نے کہا: اے سرداران قوم، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کس معاملے فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی ہوں۔ سورہ نمل 34۔ ترجمہ: اس نے کہا: بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس میں فساد برپا کر دیتے ہیں اور اس کے معزز لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور وہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ سورہ نمل 35۔ ترجمہ: تو میں ان کی طرف اپنے ایلچی کچھ طائف کے ساتھ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ وہ کیا جواب لے کر واپس آتے ہیں۔ سورہ نمل 33۔ ترجمہ: انہوں نے کہا: ہم طاقتور بھی ہیں اور زبردست جنگی صلاحیت والے بھی، اور فیصلے کا اختیار تو آپ ہی کے پاس ہے، چنانچہ آپ خود دیکھ لیں کہ کیا حکم دیتی ہیں۔ ناظرین کرام، سبا کی ملکہ بلقیس نے ایک وفد کے قیمتی تحفے دے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں روانہ کیا، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحفے قبول نہ فرمائے اور وفد کو ملکہ بلقیس کے لیے یہ پیغام دے کر لوٹا دیا: مجھے تمہارے تحفے نہیں چاہیے، میں نے تم کو اللہ پر ایمان لانے کی جو دعوت دی ہے اسے قبول کرو، بصورت دیگر میں اپنے عظیم لشکر کے ساتھ تمہارے ملک پہنچوں گا اور تم لوگ اپنے آپ کو بچا نہ سکو گے، پھر میں تم لوگوں کو ذلیل و رسوا کر کے تمہارے ملک میں سے نکال دوں گا۔ قرآن مجید کے مطابق سورہ نمل 36۔ ترجمہ: تو جب وہ وفد آیا سلیمان کے پاس، اس نے کہا کہ کیا تم میری اعانت کو چاہتے ہو؟ تو مال و دولت سے تو جو کچھ مجھے اللہ نے دے رکھا ہے وہ کہیں بہتر ہے اس سے جو اس نے تمہیں دیا ہے، اپنے اس تحائف سے تم خود بھی خوش رہو۔ سورہ نمل 38۔ تم لوگ جاؤ، ان کی طرف سے ہم ان پر ایسے لشکروں سے حملہ آور ہوں گے جن کا مقابلہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا، اور ہم نکال باہر کریں گے انہیں اس ملک سے ذلیل کر کے اور وہ خوار ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، وفد نے اپنے وطن سبا واپس پہنچ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام پیش کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت اور عظمت بھی بیان کی۔ وفد نے ملکہ کو بتایا کہ حضرت سلیمان انسانوں ہی نہیں بلکہ جنوں اور جانوروں کے بھی بادشاہ ہیں۔ ملکہ یہ سب جان کر بہت متاثر ہوئی، اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے لڑنا حماقت سمجھا اور آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہونے کا فیصلہ کر لیا۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے دریافت کیا کہ ان میں سے کون ملکہ بلقیس کا تخت اس کے پہنچنے سے پہلے لا سکتا ہے۔ قرآن مجید کے مطابق سورہ نمل 38 سلیمان نے کہا، اے درباریوں، تم میں سے کون اس ملکہ کا تخت میرے پاس لائے گا اس سے پہلے کہ وہ لوگ فرمانبردار ہو کر میرے پاس پہنچیں۔ سورہ نمل 39 ترجمہ۔ جنوں میں سے ایک قوی ہیکل نے عرض کیا، میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے میں ان کی طاقت رکھتا ہوں اور ایماندار ہوں۔ سورہ نمل 40 ترجمہ۔ جس کا شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ بولا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لائے دیتا ہوں۔ جو ہی کہ سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، وہ پکار اٹھا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمانے میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں، اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے۔ سورہ نمل 41 ترجمہ۔ سلیمان نے کہا، اس کے لیے اس کے تخت کے بیسے ذرا بدل دو، ہم دیکھیں وہ پہچان پاتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہوتی ہے جو نہیں پہچان پاتے۔ ناظرین کرام، کچھ ہی عرصے کے بعد ملکہ بلقیس حضرت سلیمان کی خدمت میں پہنچی۔ اس نے اپنے وفد سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جیسا سنا تھا ویسا ہی پایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو ایک بار پھر اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی، جو اس نے بخوشی قبول کر لی اور وہ اللہ پر ایمان لے آئی۔ ناظرین کرام، اس نے کہا، اے اللہ، میں اب تک غیر اللہ کی پرستش کر کے اپنے ساتھ بڑا ظلم کرتے رہی، مگر اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت پر اقرار کرتی ہوں کہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، اور وہی تمام کائنات کا خالق و مالک و پروردگار ہے۔ قرآن مجید کے مطابق سورہ نمل 42 ترجمہ۔ پھر جب وہ آئی تو اس سے کہا گیا کہ کیا اس طرح کا ہے آپ تخت؟ اس نے کہا، یہ تو گویا وہی ہے اور ہمیں اس سے پہلے ہی علم حاصل ہو چکا ہے اور ہم اسلام لا چکے ہیں۔ سورہ نمل 43 ترجمہ۔ اس کے ایمان لانے سے جس چیز نے روکا رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی۔ سورہ نمل 44 ترجمہ۔ اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو، تو جب اس نے اس کے فرش کو دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھا اور اترنے کے لیے اس نے اپنے پائنچے اٹھا لیے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ شیشے کا چکنا فرش ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھی، اے میرے رب، آج تک میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی اور اب میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العزت کی اطاعت قبول کر لی۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر آل کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔